سوال ہے کیا قرآن شریف مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن مجید کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے کیا بعض ملکوں میں خانہ کعبہ کا نمونہ بنا کر حجاج کو حج کی ٹریننگ دینا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سوال ہے کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب ہے جی ہاں، پاک ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو ہی چلی جاتی ہے؟ جواب ہے تاریخ۔ سوال ہے کیا اگر کسی کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، سخت گناہ ہے، پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے غوطہ۔ سوال ہے وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد شب بھر۔ سوال خواب میں دودھ پینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب خواب میں دودھ پینا علم اور حکمت کی علامت ہے۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو اذان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے؟ جواب وہ مرغا ہے جو اذان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب ہے سؤر۔ سوال ہے کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ سوال ہے کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب ہے شام کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے انسان کا کون سا عمل فرشتوں کو رونے پر مجبور کرتا ہے؟ جواب والدین کی نافرمانی۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال ہے کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ سوال ہے خالی پیٹ ناخن کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے دولت ملتی ہے۔ سوال ہے مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ سوال ہے کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیطان۔ سوال ہے سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نیبو کے چند قطرے۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جسے 55% افراد سن کر ہی جماہی لینے لگ جاتے ہیں؟ جواب ہے جماہی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ عورت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ جواب ہے جب عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب ہے گناہ سے۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ سوال ہے وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔
سوال، کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سوال ہے، کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی ہے؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال ہے، شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال ہے، مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کون سی بیماری انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہے؟ جواب ہے بخار انسان کے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کہ کس خلیفہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی وجہ سے کس قوم میں فتنہ پھیلا تھا؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے، طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 599 سال عمر۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب ہے غسل انسان کے جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے، اللہ کا کون سا نام پڑھ کر سونے سے خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے شادی ہوگی؟ جواب ہے جو شخص رات کو یا خبیر کا ورد 1000 مرتبہ کرے، اس کو اللہ کی رضا سے خواب میں اپنی شادی کا اشارہ مل سکتا ہے۔ اس عمل کو ترتیب سے کرنے سے اللہ کی رحمت سے خواب میں شادی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ سوال، بتائیں کہ منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا کیا نام تھا؟ جواب مسجد زرار۔ سوال، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کس چیز کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب جنت کی۔ سوال، قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف نون۔ سوال، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب سورہ علم نشرہ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ جواب غیبت کرنا۔ سوال، انسانی جسم کے کس حصے میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب خون میں۔ انسانی جسم کے خون میں سونا پایا جاتا ہے اور یہ بہت ہی کم ماترا میں ہوتا ہے، لگ بھگ 0.2 ملی گرام۔ حالانکہ یہ ماترا جسم کے عام کاموں میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتا۔ سوال، آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے؟ جواب سورہ بقرہ کی۔ سوال، انسان کے کس گناہ سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟
جواب زنا کرنے سے۔ سوال بتائیں کہ کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ جواب درود شریف پڑھنا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا؟ جواب ویٹیکن سٹی۔ سوال کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب حسد کی بیماری۔ سوال عورت کے جسم کا کون سا حصہ زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب عورت کے جسم کا زیادہ گناہ کرنے والا حصہ زبان ہے۔ سوال انسانی جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے پر سب سے دیر سے ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب ناخون۔ سوال جسم کے کس حصے کا میل انسان کے دل پر اثر کرتا ہے؟ جواب اگر دل میلا ہو تو انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ سوال شوہر کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب جھوٹ بولنا۔ سوال کس طریقے سے سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب چھپکلی۔ سوال میت کو قبر میں رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق میت کو قبر میں اتارنا ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جو لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس عمل کو ایک عظیم خدمت اور نیک سمجھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔ سوال بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب مچھر۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو خدا کی راہ میں 2 مرتبہ قربان ہوا؟ جواب وہ جنتی مینڈا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا تھا۔ اس مینڈے کو آپ سے پہلے حابیل نے قربان کیا تھا جو مقبول بارگاہ ہو کر جنت میں پہنچ گیا تھا۔ سوال جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟
जवाब, उस वक्त जमीन पर दो ही जानवर थे, खुश्की में रहने वाली टिड्डी और तरी में रहने वाली मछली। सवाल, रोजाना कितनी मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब, 33 मर्तबा। सवाल, वो कौन सी 3 खूबियां हैं जो इंसान को बाकमाल बना देती हैं? जवाब, ठंडा दिमाग, मीठी जबान, नर्म दिल। सवाल, वह कौन सी घड़ी है जो बरसों की इबादत से बेहतर है? जवाब, इंसाफ की घड़ी, यानी जिस घड़ी में इंसाफ किया हो। सवाल, क्या आप जानते हैं वो कौन सी औरत है जिससे फरिश्ते दूर चले जाते हैं? जवाब, जो औरत बिला वजह अपना सर नंगा रखे। सवाल, 2050 में सबसे बड़ा धर्म कौन सा होगा? जवाब, इस्लाम। सवाल, किस नमाज में 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज में। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में सबसे पहले कौन सी जंग लड़ी थी? जवाब, गज़वाए बदर। सवाल, सबसे पहले जन्नत में कौन सी उम्मत दाखिल होगी? जवाब, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत। सवाल, जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो कौन सी बीमारी आती है? जवाब, ईमान की बीमारी, यानी ईमान का कमजोर होना और इंसान का दीन से दूर हो जाना। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे दीन से दूर कर देता है। जब अल्लाह ताला किसी से राजी होता है तो उसे दीन के करीब कर देता है। अगर कोई इंसान दीन से दूर है तो उसे सोचना चाहिए और फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे। सवाल, कितने अंबिया जिंदा हैं जिन पर अभी मौत तारी नहीं हुई? जवाब, 4 हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये दोनों आसमान पर हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ये दोनों जमीन में हैं। सवाल, क्या अंबिया इकराम से गुनाह सादिर होना मुमकिन है? जवाब, नहीं, अंबिया इकराम मासूम होते हैं, उनसे किसी गुनाह का सादिर होना शरअन मुहाल है। वो हर किस्म के सगाइर व कबाइर से महफूज होते हैं, बाद नबूबत और कब्ले नबूबत भी। सवाल, बनी इसराइल के सबसे पहले और आखिरी नबी कौन है? जवाब, बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। सवाल, अल्लाह ताला के लिए हर जगह हाजिर और नाजिर कहना कैसा है? जवाब, अल्लाह ताला जगह से पाक है, ये लफ्ज बहुत बुरे माना का एहतिमाल रखता है, इससे बचना लाजिम है। सवाल, क्या आपको मालूम है किस वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी? जवाब, नाशुक्री करने की वजह से।
سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سوال: کیا غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، ہو جاتی ہے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی دو نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھے، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: عقاب نام تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس نبی کا ہاتھ معجزے کے طور پر چمکنے لگتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 دن کا۔ سوال: سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا انسان کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ جواب: دجال کے فتنے سے۔ سوال: بتائیں کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: عورت پر کون سا ظلم کرنے والا انسان قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: لڑنے جھگڑنے والا۔ سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی۔ سوال: جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: رسول۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کون سی سورت میں موجود ہے؟ جواب: سورہ نساء میں۔ سوال: قرآن مجید میں کس پیڑ کا ذکر ہے جس کا پھل جہنمیوں کو دیا جائے گا؟ جواب: زقوم کا پیڑ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
سوال، یہ بتائیں کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنے والی مچھلی جس کا نام نجم ہے۔ سوال، کس جانور کو گھر میں پالنے سے انسان کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے؟ جواب، بکری کو۔ سوال، وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال، وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے اور ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب، وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال، انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب، مریضوں سے۔ سوال، نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، سورہ اخلاص۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب، غیبت کرنا۔ سوال، کون سا گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب، تکبر کرنے والے کو۔ سوال، کس مذہب میں عورت کو شیطان کی سواری کہا جاتا ہے؟ جواب، یہودی مذہب میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، ناظرین اکرام، باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہوتی ہے، اور منہ کا لعاب پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے ذکر خدا کرتا ہے، لہذا پخانہ وغیرہ غلیظ جگہ پر تھوکنا منع ہے۔ ہاں، اگر ٹوائلٹ کی دیوار پر نجاست نہ ہو تو وہاں پر تھوکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، غسل کرتے وقت جسم پر کتنی مرتبہ پانی بہانا فرض ہے؟ جواب، 3 مرتبہ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے نام والی لڑکیاں بد نصیب ہوتی ہیں؟ جواب، لائبہ نام والی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب، حرام ہے۔ سوال، روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب، سورہ اخلاص پڑھنے والا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب ہے سیاہ رنگ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب، صحیح بخاری شریف۔
سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، گناہوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب، سورہ مزمل۔ سوال، یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب، ریشم کا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتی عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب، 17 یا 18 سال۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص کی۔ سوال، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جواب ہے نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سوال، قرآن مجید کے مطابق جہنم کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، 7 دروازے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال، دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جسے صرف مسلمان ہی پڑھے گا؟ جواب، کافر لکھا ہوگا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔